الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. حاضرین جلسہ، سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اس پروگرام میں جس عنوان کے تحت بولنا چاہتا ہوں چند منٹ، وہ ہے نماز کی اہمیت و فضیلت. یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ قرآن مجید کے اندر تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ جن عبادت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے نماز. اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادتوں کو فرض کیا اس کو دنیا کے اندر فرض کیا. روزہ، زکوٰۃ، حج، ان ساری عبادتوں کو دنیا کے اندر فرض کیا، دنیا کے اندر اتارا. مگر جب نماز کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ نے مجھے آسمان میں بلایا. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو آسمان نے بلا کر فرض کیا گیا ہے، جس کو آسمان نے بلا کر بتایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر یہ بھی عبادت کو فرض کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم حالت سفر میں بھی ہو تب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اگر تم حالت سفر میں ہو، اگر تم سفر کی حالت میں ہو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو حالت سفر میں بھی معاف نہیں کی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اے میرے بندو، اگر تم پوری نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم تم کو یہ چھوٹ دے دیتے ہیں کہ تم اس کو آدھا کر لو. پڑھو، چاہے آدھی پڑھو مگر پڑھو. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو حالت سفر میں بھی معاف نہیں کی گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. حالت سفر تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. اگر تم میدان جنگ میں بھی ہو، اگر تم جنگ کے میدان میں بھی ہو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کی گئی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری فوج کے اندر دو گروہ بن جائے، دو جماعت بن جائے. ایک جماعت دشمنوں کا مقابلہ کرے اور ایک جماعت جا کر نماز پڑھے. اور جب یہ نماز پڑھ کر آئے تو یہ جماعت کو بھیج دیا جاتا ہے وہ جا کے نماز پڑھے اور یہ دشمنوں کا مقابلہ کرے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے. اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم کو حکم دیتا ہے ابراہیم لے جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑو مکہ. آج وہ مکہ جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس زمانے کے اندر بھی یہ وہی مکہ تھا جہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا، جہاں کوئی جانور نہیں رہتا تھا، صحرا اور ریگستان تھا، دور دور تک میدانی میدان تھی، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، درخت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس مکہ کی سرزمین کے اوپر سے پرندہ بھی جانے سے ڈرتا تھا کیونکہ اس پرندے کو بھی معلوم تھا اگر اس مکہ کی سرزمین کے اوپر سے جائیں گے تو ہم تھک کر مر جائیں گے مگر ہمیں دور دور تک پانی نہیں ملے گا. اس جگہ پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا ابراہیم لے جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا مکہ. حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے گئے مکہ اور چھوڑ دیا اور کچھ دور آگے بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے، پیچھے مڑ کر اپنی بیوی اور بچے کی طرف نگاہ ڈالی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس. اے اللہ میں نے اپنے بچے اور بیوی کو اس لیے یہاں پر چھوڑا تاکہ وہ نمازی بن جائیں. دیکھیے ریگستان میں بھی ان بچوں کو چھوڑ کر جا رہے اور دعا کیا ہو رہی ہے اللہ تم کو نمازی بنا دے، نماز پڑھو. اگر آج سب سے زیادہ جن عبادت میں کوتاہی کی جاتی ہے وہ ہے نماز. وقت زیادہ نہیں ہے، آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.